حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل ایمان مومن اس کا انتقال ہوتا ہے، وفات فرما جاتا ہے، اور قبر میں اس کو اس کے اعزاء اقارب لٹا کر واپس چلے جاتے ہیں، تو ابھی یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، تو دفن کرنے والے لوگ جب دفنا کے ہٹتے ہیں تو ان کے ہٹتے ہوئے جو پیدل چلتے ہوئے جو قدموں کی آہٹ آتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ قبر میں لٹایا گیا مومن پیچھے ہٹنے والوں کی بند قبر کے اندر قدموں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے۔ سو یہاں سے پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ سمجھنا کہ جسے ہم قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں بس وہ ختم ہو گیا، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ ایسے لوگ جو بات قرآن و حدیث کی کریں گے اور کہیں گے کہ جو ان کو قبر میں دفن کر دیا وہ کسی کی نہیں سنتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان سے پکار اور بات کرنا تو درکنار، ہٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ کہنا کہ جس کو دفن کر کے آ گئے اور جو قبر میں چلا گیا وہ آواز نہیں سنتا، یہ کھلا انکار ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھلا انکار۔ اور ایسے شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی نسبت حدیث یا سنت کی طرف کرے۔ اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں، یا تو وہ شخص جو خود کو حدیث اور سنت کے ساتھ منسوب کرتا ہے، یا وہ عقیدہ بدل لے اور کہے کہ قبر میں لیٹے ہوئے سنتے، بڑی دو ٹوک بات۔ اور اگر کہے کہ نہیں سنتے تو پھر حدیث سے اپنا تعلق توڑ لے۔ اتنی بات آپ کو یاد رہ جائے گی جی۔ حدیث ہے بخاری کی بھی، مشکات شریف میں، باب اثبات القبر۔ کیا آپ پھر بھول جاتے ہیں کیونکہ سنی ہے نا، سنی کا معنی ہے جو سنے، سر دھنے اور پھر بھول جائے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ مفت میں اپنے مسلک کو مبنی بر کتاب و سنت ثابت کر، چونکہ آپ بات کرتے نہیں کتاب و سنت، اتنی بات یاد رکھیں۔ اس سے کہیں کہ مشکات شریف کی جو باب اثبات القبر ہے اور بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ میں آپ کو سبق سمجھا رہا ہوں، یاد کر لیں۔ کیا یہ حدیث ہے یا نہیں کہ جب میت کو مومن، ابھی تو ہم تو مومن کی بات کر رہے ہیں نا، اولیاء کا درجہ ان سے اوپر، عام مومن، بلکہ واقعہ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ کافر بھی سنتا ہے۔ تو جس کا نہیں سنتا وہ کافر سے بھی کوئی بدتر ہوگا جس کا نہیں سنتا۔ حضور نے تو فرمایا کافر بھی سنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ہو یا کافر یا منافق، تینوں الفاظ آئے ہیں حدیث میں۔ فرمایا اما المومن، پھر فرمایا اما المنافق والکافر، تینوں کے لفظ آئے ہیں۔ مومن بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے اور کافر بھی سنتا ہے۔ اسے کہیے کہ مومن، منافق اور کافر تین طبقے تو دنیا میں ہیں، یہ تو تینوں سنتے ہیں، آپ کے جو نہیں سنتے خدا جانے وہ کیا بلا ہے، خدا جانے وہ کیا بلا ہے کہ منافق اور کافر بھی سنتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہو گئی؟ میرا خیر اس بات پہ مار اب نہیں کھائیں گے آپ۔ انہیں کہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ مومن تو درکنار اور ولی اللہ تو درکنار، اولیاء انبیاء کے درجے تو بڑے اونچے ہیں۔ مومن حتیٰ کہ منافق اور کافر بھی سنتے ہیں۔ جو بھی قبر میں دفنایا جائے، جو بھی قبر میں، حدیث پاک میں بلکہ یہاں تک لفظ آیا ہے کافر کے لفظ کے ساتھ کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی۔ کتنا ظلم ہے! اولیاء اللہ کی شان میں کوئی زبان درازی کرے کہ وہ مر گئے اب نہیں سنتے، خدا کا خوف کرو۔ حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ کافر بھی جب رکھا جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی، اسے اٹھا کر باہر بٹھا دیا جاتا ہے تو کافر کی روح پلٹ آتی۔ کافر تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور اللہ کا ولی ہماری پکار نہیں سنتا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو جو قریبی عالم ملے آپ کو اہل سنت کا، اس کے ہاں چلے جائیں، کہیں جی یہ حدیث قادری صاحب نے بیان کی تھی، دکھا دیں، ہم ذمہ دار ہیں۔
اگر یہ حدیث ہے تو پھر دوسرا راستہ کوئی نہیں کہ عقیدہ بدلا جائے. یہ نہ کہا جائے. جب کبھی کوئی کہے نا کہ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، مر گئے، ختم ہو گئے، کوئی نہیں سنتا، انہوں نے کہا آپ کے مر گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے. مومن سے لے کے کافر تک تو سنتے ہیں، اور بقایا آپ کے خدا جانے کیا بڑا ہے، وہ کیوں نہیں سنتے؟ آپ سمجھ گئے بات؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عقیدہ حق کیا ہے اور ڈھونگ کیا رچایا جا رہا ہے کتاب و سنت کے نام پر. اس چیز کو ذہن نشین کر لیں. اور نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے صرف قرآن و حدیث کا نام لے کر، نہ کسی نے دیکھنا. میں ضمن ایک بات بتا دوں، میں نام نہیں لوں گا. لاہور کے بہت بڑے عالم ہیں کسی مسلک کے، وہ انتقال کر چکے ہوئے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا. بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور مفسر کے نام سے مشہور ہیں. لاہور میں ان کا مرکز ہے. میں نے یہ بات ہے کوئی 20 سال پرانی، 20 سال پرانی ایک بات ہے. کوئی عالم دین ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. حضور علیہ السلام کی شان حاضر ناظر کے خلاف، حضور علیہ السلام کی حاضر ناظر ہونے کی شان کے خلاف تبرید النواظر، آنکھوں کی ٹھنڈک. وہ لکھنے والے مصنف زندہ ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے. کوئی 15-20 سال پہلے میں بچہ تھا، ابھی طالب علم تھا، یعنی درسی کتابیں پڑھتا تھا اس زمانے کی بات. ہوتا کیا ہے، وہ کتاب بازار سے ملی، میں لے آیا، میں نے پڑھی. اس کتاب کی تقریر انہوں ایک بہت بڑے عالم کی لکھی جن کا میں نام نہیں بتانا چاہتا. اب جس کو شوق ہو وہ کتاب لے، اس کو پڑھے، تقریر بھی معلوم ہو جائے گی. وہ کتاب پڑھتے ہوئے اس میں حوالہ دیا تھا، چونکہ حاضر و ناظر کی شان کے خلاف لکھی تھی. اس میں درج تھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، ان کی کتاب شرح الشفا، فلاں جلد فلاں صفحہ، مکمل حوالہ. اس میں لکھا ہوا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ لا روحہ فی بیوت اہل الاسلام، کہ حضور علیہ السلام کی روح پاک اہل اسلام کے گھروں میں نہیں ہوتی. یہ حوالہ لکھا ہوا تھا. یہ بات میں آپ کو یعنی کم سے کم 20 یا 22 سال پہلے کی بتا رہا. اب ایک چیز آپ کو بتائیں، جیسے جو لوگ شعر و ادب سے